عالمین مسلمانوں کی پستی کے اسباب، یہاں یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام، اہل اسلام جس عظمت، شان و شوکت، ایسے ہی بلندی اور ایسے ہی رفعت، ثنا اور اس طرح کی جو عظیم خوبیوں سے آراستہ تھے، آراستہ رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی آ گئی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر خلل آ گیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر تنزل آیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر پستی آئی ہے۔ اس لیے ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، ان اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ تنزل آیا ہے، تنزلی آئی ہے، جس کی وجہ سے انحطاط آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ پستی آئی ہے۔ ہمیں واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک بات بنیادی طور پر پہلے ہی آپ کے سامنے عرض کر دوں، اسے ہم اور آپ تمہید سمجھ لیں۔ گفتگو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند نکات پر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک بھی باتیں پہنچ رہی ہے اللہ عز و جل سبوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ یہ بات بہت اچھی طرح سے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں کہ جس تنزلی کی بات چل رہی ہے، جس انحطاط کی بات چل رہی ہے، جس پستی کی بات چل رہی ہے، اس تنزل، انحطاط، پستی، ذلت کا سبب یا اس کے اسباب جو بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے کوئی بھی سبب باہر کا نہیں ہے۔ جو بھی سبب ہے یا جو بھی اسباب ہیں وہ سب اندر کے سبب ہیں، یعنی ہماری اپنی کمزوریاں، ہماری اپنی کوتاہیاں، ہمارا اپنا خلل، ہماری اپنی کمیاں ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اگر نہ بگاڑ لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ اتار لیا ہوتا، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم نے چھوڑ نہ دیا ہوتا تو ہماری یہ حالت بھی نہ ہوتی، ہماری یہ درگت بھی نہ ہوتی۔ بل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر، نبی کے فرمان پر، اصل دین پر اگر ہم قائم رہیں، اس پر پورے طور پر کاربند رہیں، اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو زندگی میں نافذ کرتے رہیں، تو بھلا کیسے تبدیلی آ جائے گی؟ وہ عظمت، شان و شوکت ذلت میں، پستی میں کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ وہ بلندی آخر وہ نیچائی میں کیسے تبدیل ہو جائے گی؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ ہم نے حقیقت میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بدلا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بگاڑا ہے، اسی وجہ سے ہماری حالت بھی بگڑ گئی ہے۔ ہم نے جو اپنے آپ کو بگاڑ لیا، ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اسی کی وجہ سے ہماری ذلت آ گئی، ہماری شان و شوکت کم ہو گئی، ہماری بلندی بدل گئی پستی کے اندر، ہماری عظمت و شان و شوکت بدل گئی ذلت کے اندر، تنزل کے اندر، انحطاط کے اندر تبدیل ہو گئی۔ یہ ہمیں بہت بنیادی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے ایک دو بات ذکر کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے کلام کی ایک سے زیادہ آیتیں اس نقطے پر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کے کلام کی پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ بالکل سرسری طور پر یہ بتلاتی ہے آیت کریمہ کہ آخر ہماری یہ عظمت ذلت میں کیوں تبدیل ہو گئی، ہمارا مقام، ہماری بلندی، ہماری شان و شوکت، ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہم نے شاید اپنی تاریخ کو بھی فراموش کر دیا، ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کئی ایک فاضل اہل علم سے، مقررین سے گراں قدر علمی خطابات سنے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ مجھے یقین ہے ہمارا کوئی اسٹیج الحمدللہ اس خالص مشن کی دعوت سے خالی نہیں ہوتا، اس خالص دعوت اور اس کے پیغام سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارا ہر مقرر، ہمارا ہر خطیب، ہمارا ہر چھوٹا بڑا ذمہ دار یہ ذمہ داری سمجھتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو وہ خالص دین کیسے پہنچایا جائے جس میں اس کی شان و شوکت ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، دنیا میں عزت ہے، امن و امان ہے، راحت ہے، آخرت میں رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اس کی مغفرت ہے، اس کا رضوان۔ یہ سارے علماء کرام اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آئی ہے، جو بھی پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے، جو بھی عظمت اور شان و شوکت چھن گئی، ذلت آئی، پستی آئی، پسپائی آئی اور تمہارے یہاں انحطاط آیا،
تنزل آیا، اس کے پیچھے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے کرتوت کا دخل ہے، تمہارا اپنا کرتوت اس کے پیچھے ہے، تمہارا اپنا رویہ، تمہارا اپنا عمل، تمہارے اپنی ایمان کی کمی، تمہارے اپنے عقیدے کا فساد اور بگاڑ، تمہارے اپنے گناہ، تمہارے اپنی معاصی اور منکرات، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، بندگان کے حقوق میں، دنیا کے مسائل میں، کاروبار میں، اپنوں کے ساتھ، پرایوں کے ساتھ، سب کے ساتھ جو بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس میں ہم نے کوتاہیاں کی ہیں، اس کے نتیجے میں ہماری اوپر یہ مصیبتیں آئی ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کسی کا مقام جو عظمت کا ہو وہ چھین جائے، کسی کی شان و شوکت چھین لی جائے اور اسے تنزل کے حوالے کر دیا جائے، اسے پستی کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو کسی پر آتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو یہ بات اچھی طرح جان لیں، اللہ فرماتا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہیں اس کا سبب تمہارے اپنے ہاتھوں کا عمل ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کے باوجود کہ ہمارے کرتوت گندے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہمارا عمل بگڑ گیا، ہمارے اعمال عقیدے بگڑ گئے، فساد آ گیا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، بہت کچھ نظر انداز کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر کوتاہی پر ہماری پکڑ کرے، ہماری ہر غلطی پر ہماری گرفت کرے، ہمارے ہر فساد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب دے، سزا دے، تو نہ جانے ہماری حالت کیا ہو جاتی۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، فضل ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ جو بھی بگاڑ آیا ہے، جو بھی پستی آئی ہے، ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، مشہور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی قوم کی حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہیں بدل لے۔ جب کوئی قوم اپنی حالت بدل لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے بدل دیتا ہے، اس کی حالت کو بدل دیتا ہے، اس کے انجام کو، اس کی حالت زار کو، اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسی عظمت کے نشان پر چلتے، وہی ایمان، وہی عقیدہ، وہی توحید، وہی شرک سے، کفر سے، نفاق سے، انحراف سے بیداری، وہی سنت کا راستہ، ہم اسی پر کاربند رہتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا ہے۔ بدعات سے، ہوائے نفس سے، خواہشات نفسانی سے، منمانی سے، دولت اور دنیا کے پیچھے بھاگ کر ایمان اور عمل کا سودا کرنے سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ حالت نہ کرتا۔ آج حالت یہ ہے، ہر طرف رونا رویا جا رہا ہے، ہر طرف بلبلاہٹ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کیا اندر کیا باہر، کیا مشرق کیا مغرب، کیا شمال کیا جنوب، ہر طرف سے شکوے ہیں، ہمیں کھا لینے کی کوشش، ہمیں نگل لینے کی کوشش، ہمارے اپنے حقوق کا مسئلہ، ہمارے اپنے مقدسات کا مسئلہ، ہمارے اپنی دین کا، ہمارے اپنے عقیدے کا، ہمارے اپنی تعلیم و تربیت کا مسئلہ، ہمارے اپنے مختلف زندگی کے گوشوں کا مسئلہ، ہر طرف شکوہ ہی شکوہ ہے۔ میرے بھائیوں، آخر یہ حالت کیوں بن گئی ہے؟ ایک ہی جواب ہے، اگر ہم آپ اپنی حالت پر رہتے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسی حالت پر قائم رہتے۔ ہماری حالت بگڑ گئی، ہماری صورتحال بدل گئی، ہم عزت سے، شان و شوکت سے ذلت کی طرف آ گئے، تو پھر اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا، ہمارا عقیدہ بگڑ گیا، ہمارا ایمان بگڑ گیا، ہمارے اعمال بگڑ گئے، ہمارا سلوک بگڑ گیا، ہماری اپنی عبادات کے اندر بڑی کوتاہیاں آ گئی، ہم نے اپنے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ معاملات میں کوتاہی کرنا شروع کر دیا۔ کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں کوتاہی نہ پائی جاتی ہو، اور شئتم ام ابیتم، مانو یا نہ مانو میرے بھائیوں، صرف دعووں سے اور کالر اوپر اٹھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حقیقت تو ہمارے سامنے ہے، حالت زار تو ہمارے سامنے ہے، اس لیے آپ کو ہم کو ماننا ہی پڑے گا کہ جو کچھ حالت زار ہماری ہوئی ہے وہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو ایک بات طے ہے، اور اس بات کو آج نہیں میرے بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرما دیا تھا جب ان کا دور حکومت تھا، دور خلافت تھا۔ اور آپ جانتے ہیں عمر بن خطاب کون ہے؟ عمر بن خطاب مسلمانوں کے لیے صرف آئیڈیل نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا ان سے سبق سیکھتی ہے، ان کے نظام سے، ان کی بردباری سے، ان کی صلابت سے، ان کی ایمان کی طاقت سے، اور ان کی حکمت سے، دانائی سے، بصیرت سے دنیا فائدہ اٹھاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام،
ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو ذلیل تھے، حقیر تھے، ہم پست لوگ تھے، اذل، پوری دنیا میں ذلیل ترین قوم تھے، ہمارا نام بھی نہیں تھا، ہماری ذلت اور پستی کا یہ حال تھا کہ کوئی ہمارا ذکر بھی کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اس ذلت سے نکالا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شان و شوکت عطا فرمائی، اسلام کے ذریعے سے شان و شوکت ملی، اسلام کے ذریعے سے عزت ملی، اسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی۔ اب ہم نے یاد رکھو، فرماتے ہیں یہ اصول اور ضابطہ یاد رہے کہ عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے عطا فرمائی ہے، ورنہ ہم ذلیل تھے، اس لیے جب بھی عزت ملے گی تو اسلام سے ملے گی، جب بھی ذلت آئے گی تو اسلام سے دوری کی وجہ سے آئے گی، جتنا اسلام سے دور اتنی ہی ذلت، جتنا اسلام سے قریب اتنا ہی عزت، اور اگر اسلام سے دور ہوتے 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 اگر بہت دور نکل گئے تو ذلت تمہارا دامن نہیں چھوڑے گی، عزت شان و شوکت تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی، یہ ضابطہ یاد رہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اب یاد رکھو عمر بن خطاب کا یہ پیغام، جب بھی ہم عزت شان و شوکت اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کریں گے، اسلام کے علاوہ دین میں، اسلام کے علاوہ دھرم میں، اسلام کے علاوہ کلچر میں، اسلام کے علاوہ تہذیب میں، اسلام کے علاوہ اخلاق میں، اسلام کے علاوہ تمام تر چیزوں میں جہاں بھی ہم عزت تلاش کریں گے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ عزت نہیں دے گا، اذلنا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ تو یاد رکھو، پتہ یہ چلا کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے ہماری ذلت اور پستی کا یہ حال ہوا ہے، ورنہ ہم شان و شوکت میں تھے۔ یاد رکھو اس دور کو جب کہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، ہمارے اسلاف نے اس پر چل کر کے دکھایا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، پست ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ لیکن یاد رہے، اسلام جب سچا اسلام تمہاری زندگی میں ہوگا، سب کے حقوق ادا کرو گے۔ اسلام دنیا میں ظلم کے لیے نہیں آیا، اسلام دنیا میں عادل کے لیے آیا۔ یاد ہوگا میرے بھائیوں، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رستم کے دربار میں گئے، جو فارس کا کمانڈر تھا، اس کے بارگاہ میں گئے، اس کے دربار میں گئے، پوچھا اس نے کیوں آئے ہو، کیا پیغام لے کر کے آئے ہو؟ تو پیغام کیا سنایا تھا؟ ابتعثنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے بپا کیا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کا پیغام سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دیتا ہے، اللہ کھانا دیتا ہے، اللہ صحت دیتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ زندگی موت دیتا ہے، زندگی میں ایک ایک سیکنڈ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا، ساری نعمتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے اوپر ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو گے ہرگز کاؤنٹ نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو، کیا پیغام دیا ہمیں دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہی اللہ سب کو سب کچھ دینے والا ہے، ایک ایک بندے کو، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ چرند پرند ہو، حیوانات ہو، کیڑے مکوڑے ہو، پتھروں کے اندر، سمندر کی گہرائیوں کے اندر، اگر کوئی جاندار ہے اس کو روزی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم سب کو اللہ ہی دیتا ہے، تو عبادت اللہ کی ہونی چاہیے۔ کیوں بندوں کی عبادت کرتے ہو؟ تو لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ، کہا تھا ہم نے دنیا میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی بندگی کرنے سے انسانوں کو نکال کر ایک اللہ کی عبادت کی بندگی کی طرف، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف لائیں۔ یہ پیغام تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ اور دوسری بات، 3 پیغام دیا تھا، بات اصل میں لمبی نہ ہو جائے، 3 پیغام دیا تھا، میں دوسری بات بھی سرسری طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ دوسرا پیغام یہ تھا لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اس لیے دنیا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندوں کو دنیا کے مذاہب، دنیا کے ادیان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عادل کی طرف لے کر کے آئیں، اس لیے دنیا میں ہم آئے ہیں۔ تیسری بات کیا کہی تھی؟ ہم تمہیں دنیا کی تنگی سے نکال کر اِلیٰ سَعَةِ الْآخِرَةِ، دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے کر کے جائیں۔ تو اسلام عدل کے لیے آیا ہے۔ یاد رکھو، کوئی انسان مسلمان ظلم کرتا ہے یا اس کا کردار ہو سکتا ہے، اس کی غلطی ہو سکتی ہے، اس کی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کی کمی ہو سکتی ہے،
जैसे किसी भी इंसान से कोई कमी हो सकती है, लेकिन माफ करना, इस्लाम आदल के लिए आया है। इस्लाम का एक नुक्ता भी जुल्म का पैगाम नहीं देता। वो इस्लाम इंसान तो इंसान जाने दो, किसी जानवर पर जुल्म रवा नहीं समझता, किसी परिंदे पर जुल्म रवा नहीं समझता, किसी कीड़े मकोड़े पर, किसी कुत्ते बिल्ली पर भी जुल्म रवा नहीं समझता। भला कहां से वो इस्लाम जुल्म की तालीम दे सकता है? तो इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काला दर्रा, एक सर्रे के बराबरी में अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता। तो इस्लाम आदल का दीन है। मैं अर्ज ये कर रहा था, ये पैगाम है दीन इस्लाम का। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जब इस अजमत पर रखा था, हम इस पर कायम थे, तो हमारा मकाम भी बुलंद था। लेकिन जब हम इससे हट गए, हमने इसे छोड़ा, हमने इसे नजरअंदाज कर दिया, हमने दाएं बाएं आगे पीछे मशरिक मगरिब की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर दिया। न जाने कौन कौन सी फिक्र, न जाने कौन कौन सा अकीदा, न जाने कौन कौन सा रास्ता, न जाने कौन कौन सा आइडियल हमने जिंदगी में डाल लिया। तो बस अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि जब हम अल्लाह के होंगे तो अल्लाह हमारा होगा, जब अल्लाह के दीन पर चलेंगे तो अल्लाह बुलंदी देगा, अल्लाह की ताला के दीन से बेजारी अख्तियार करेंगे तो अल्लाह जलील कर देगा, रुसवा कर देगा। अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं है किसी की। अगर कीमत है तो उसकी रिजा की जिंदगी गुजारने की कीमत है, ईमान की कीमत है, उसकी किताब की कीमत है, उसकी तौहीद की कीमत है, उसके नबी की सुन्नत पर चलने की कीमत है। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की तौहीद को गले लगाओ, नबी की सुन्नत को गले लगाओ। ये सबसे बड़ी शान और शौकत का राज है। ये जब से हमारे हाथों से छूटा या कमजोर हुआ, हमारी इज्जत शान और शौकत जिल्लत में बदलने लगी। बहरहाल मेरे भाइयों, अब आइए जरा मैं ताफिल होना चाहता हूं, जरा मैं गिनाना चाहता हूं जल्दी जल्दी 2, 4, 6 असबाब। ऐसे तो दसियों असबाब हो सकते हैं, लेकिन मैं चंद बातें गिनाना चाहता हूं। हमने आपके सामने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना इत्तखज़ुल इज्ला सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम व दिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन। ये आयत करीमा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल जिन्होंने बछड़े की पूजा किया था, उस सियाक में है, उस पसमंदर में आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया, जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, सयनालुहुम गज़बुम मिर रब्बिहिम, अन करीब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गजब आएगा, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ेगी। व जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उन पर आ जाएगी, जिल्लत और पस्ती उन्हें पकड़ लेगी। व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन, और जितने भी लोग क़यामत तक आने वाले ये झूठ के रास्ते पर चलेंगे, इफ्तिरा, बछड़े की पूजा करने वाली हरकत करेंगे, यही बदला उनको अल्लाह तबारक व तआला देगा। आप आयत करीमा को समझे, आयत करीमा को। सबसे पहली वजह जिल्लत और पस्ती की ये है कि हमारी तौहीद, हमारा एक अल्लाह तबारक व तआला के साथ इबादत का, रुबूबियत का, अस्मा व सिफात का जो अकीदा था, उसके अंदर बिगाड़ आ गया। हमने इबादत के लिए अल्लाह के दर को छोड़ करके या अल्लाह के दर के साथ साथ न जाने किस किस के दर पर सर झुकाना शुरू कर दिया। जब हमने अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की पूजा करना शुरू कर दिया, अल्लाह के अलावा के लिए सजदा, अल्लाह के अलावा के लिए रुकू, अल्लाह के अलावा के लिए क़ियाम, अल्लाह के घर के अलावा का तवाफ, अल्लाह के अलावा के सामने दुआ के लिए हाथ उठाना, अल्लाह के अलावा के सामने अल्लाह के अलावा से डरना, अल्लाह के अलावा की उम्मीद से उम्मीद लगाना, अल्लाह के अलावा से फरियाद करना, अल्लाह के अलावा से इस्तिआनत मदद मांगना, अल्लाह ताला के अलावा की पनाह तलब करना, गरज इबादत के जितने काम हो सकते हैं, जब से हमने अल्लाह की इबादत का कोई काम अल्लाह के सिवा किसी और के लिए करना शुरू कर दिया, तो बस जिल्लत की शुरुआत हो गई। जिन लोगों ने बछड़े को माबूद बना लिया, अल्लाह फरमाता है अनकरीब उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा। और क्या होगा? वह जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई आएगी। जिल्लत की बात कर रहे हैं ना, लोगों की, उम्मत की, मुसलमानों की जिल्लत के असबाब क्या हैं? ये देखो कुरान करीम कहता, नस है, नस का मतलब क्या होता है? एकदम क्लियर। अल्लाह साफ फरमाता है, ये जिल्लत क्यों आई है, ये पस्ती क्यों आई? इसलिए आई कि लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह की मखलूक की इबादत करना शुरू कर दिया। इसलिए अल्लाह ताला का गजब भी आया, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ी, और दुनिया में जिल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, दुनियावी जिंदगी में जिल्लत उनके ऊपर मुसल्लत हो गई। अल्लाह, अब कोई कह सकता है ये बात तो उनके लिए है, ये बनी इस्राइल के लिए है, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए है, फिरौन के दौर के लोगों के लिए है। नहीं, अल्लाह ने आगे फरमा दिया, व कज़ालिका नजज़िल मुफ्तरीन,
افترا کرنے والوں کا بدلہ ہم ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ جب جب لوگ شرک کریں گے، جب جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے، میرے بھائیوں اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی نبی کو شریک ٹھہرا لو، اللہ کی عبادت کا حقدار بنا دو، کسی نبی کے لیے سجدہ کر ڈالو، کسی ولی کے لیے سجدہ کر ڈالو، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بزرگ اور صالح بندے کا سجدہ کر ڈالو، کسی جن شیطان کا سجدہ کر ڈالو، کسی بھی غیر اللہ کا سجدہ کر ڈالو، سورج کا، چاند کا سجدہ کر ڈالو، کسی کا بھی سجدہ کر ڈالو، اگر کسی غیر اللہ کی عبادت کی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، یہی بدلہ سب کا ہے۔ تو آج اگر ہمیں ذلت کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، اگر آج ذلت ہے، پسپائی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گرد و پیش کے حالات دیکھ لو، وطن عزیز کے مشرق، مغرب، شمال، جنوب کا جائزہ لے لو، دنیا کے دیگر ممالک میں مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے لو۔ کتنے سر ہیں جو اللہ کے در کے سوا اللہ کی مخلوق کے دروں پر جھک رہے ہیں کہ نہیں جھک رہے ہیں؟ مسجدیں ویران ہیں اور مزاروں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کے سروں کو اپنے در پر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عبادت کا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ مسجدیں صرف وہ نماز کی عبادت گاہیں نہیں ہے، یہ پیشانی بھی مسجد ہے، یعنی اس کے ذریعے سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی یہ پیشانیاں اللہ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پتا چلا ذلت کا ایک سبب کیا ہے؟ عقیدے کا فساد، عقیدے کا فساد، توحید میں بگاڑ، اللہ پر عبادت، اللہ کی عبادت اور سچے ایمان کے اندر فساد آیا، اس لیے ذلت کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک آیت کریمہ کی طرف اور اشارہ کر کے بات میں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یبدلنہم من بعد ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سورۃ النور کی آیت کریمہ بڑی عظیم الشان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کے لیے وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ایمان، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا۔ دو شرطوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، ایمان ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا چاہیے۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا میرے بھائیوں، ایمان کے لفظ سے ہمیں محبت ہے، ایمان کے لفظ سے محبت ہے، زبان سے ایمان کا لفظ نکالتے ہیں تو جذبات پورے طور پر محبت سے لبریز ہوتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ایمان کا ایمان کا معنی جاننا ضروری ہے۔ ایمان توحید کا نام ہے، ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا بندگی کا نام ہے، ایمان اللہ کی عبودیت، ربوبیت، اسماء و صفات کا نام ہے۔ ایمان 6 ارکان پر مشتمل ہے۔ ایمان تو ایمان، جو لوگ ایمان لائے یعنی اللہ کی خالص توحید کا عقیدہ، ایک اللہ کی بندگی کا عقیدہ رکھا، عمل بھی کیا، نیک عمل کیا، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 وعدہ فرمایا۔ 3 وعدہ کیا وعدہ ہے؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں جانشینی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین کی مضبوطی عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن سے بدل دے گا، ان کے خوف کو، ان کے ڈر کو امن سے بدل دے گا، بے خوف ہو جائیں گے۔ آج جان کے خطرے ہیں، مال کے خطرے ہیں، عزت و آبرو کے خطرے ہیں، مقدسات کے خطرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے خطروں کو ختم کر دے گا۔ 3 وعدہ ہے بڑا بڑا۔ اللہ نے فرمایا وعدہ کس کے لیے ہے؟ جو سچے ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آخر میں پھر ریپیٹ کیا، اللہ نے دہرایا، کیا ہے وہ؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے کہ یہ لوگ صرف میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ عزت، شان و شوکت، طاقت، قوت اور دین کی مضبوطی، مسلمانوں کی مضبوطی اللہ تعالیٰ کب عطا فرمائے گا؟ جب میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھ لو میرے بھائیوں، دیکھ لو کتنے در آباد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ جانے کتنے دروں پر سر جھکائے جا رہے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سروں کو تو اپنی طرف پھیر دے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شرک سے، کفر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ تو نجات عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو توحید کا سچا عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت کے علماء کو یہ معنی سمجھنے کی اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سر